السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ میرے خدا، یہ کیا اسرار ہے، اس کے منہ سے بڑبڑانے کے انداز میں نکلا۔ کئی منٹ تک وہ بیٹھی سوچتی رہی اور پھر ایک گہری سانس لیے باہر آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، کہاں جائے۔ برتن وغیرہ دھونے کا کام تو 9:30 بجے تک ہوتا تھا، اس کے بعد پکنے کے لیے آ جاتا تھا اور وہ اس میں مصروف ہو جاتی تھی، لیکن برتن دھل چکے تھے، پکنے کا ابھی وقت نہیں ہوا تھا۔ دفعتاً اسے خیال آیا کہ اخلاقاً اسے بھی فوزیہ خالہ کو دیکھنے جانا چاہیے۔ فوزیہ خالہ جل گئی تھیں اور وہ ابھی تک انہیں دیکھنے نہیں گئی تھی۔ اس کے قدم ان کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ گھر کے دوسرے لوگ ابھی بھی اس کمرے میں تھے، یہاں تک کہ چچا جان بھی آفس نہیں گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے فوزیہ خالہ کے چہرے پر کوئی مرہم لگایا تھا۔ ان کا پورا چہرہ جل چکا تھا، البتہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کراہتے ہوئے بولی، "اب جلنے پر نمک چھڑکنے آئی ہو، اب کیوں اپنی منحوس شکل دکھائی؟" "خالہ، مجھے افسوس ہے." اس نے بھرے ہوئے انداز میں کہا، "آپ خود ہی کچھ زیادہ غصے میں آ گئی تھیں۔ فوزیہ باجی، نمک بعد میں ڈالا جا سکتا تھا، اور پھر میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ چائے میں نمک نہ پیا کریں، نقصان دہ ہوتا ہے۔" چچا جان نے کہا، "ہاں، گویا میری ہی غلطی تھی۔ ٹھیک کہتے ہو میاں، گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتے۔ سو تمہاری بھتیجی ہے، میں کون ہوں؟" بیوہ کی بہن، ٹکڑوں پر پلنے والی خالہ فوزیہ ٹسولنے بہانے لگی، "اب آپ تو بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں۔" چاچا جان گھبرا کر بولے، "ایسی ہی ناگوار سی گزر رہی ہے تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیجیے۔ گھر سے ان کی لاڈلی سے کچھ نہیں کہا جاتا، جب وہ چائے میں نمک ڈالتی ہے تو آخر کیوں یاد نہیں رکھا جاتا؟" چچی جان سے بہن کے آنسو برداشت نہ ہو سکے اور وہ ان کی حمایت میں بول پڑیں، "خدا سے ڈریں بیگم، میں نے کچھ کہا بھی ہو چچا جان؟" چچا جان دو رخی مار برداشت نہ کر سکے، کلیجہ نوچ لیتے ہو اور کہتے ہو، "کچھ نہیں کہا۔ ارے میں اس کمبخت کی وجہ سے نہیں جلی تو اور۔" ابھی خالہ فوزیہ جملہ پورا بھی نہ کرنے پائی تھی کہ روشن دان سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور پیتل کے اس گلدان پر بیٹھ گئی جو خالہ فوزیہ کے سر کے عین اوپر رکھا تھا۔ چڑیا بیٹھتے ہی اڑی اور گلدان خالہ کے سر پر آ پڑا۔ "ارے مر گئی، مر گئی، مر گئی!" خالہ فوزیہ دھاڑیں مارنے لگی۔ "ایک بار پھر لے دے، ایک بار پھر لے دے!" مچ گئی۔ "نکل جا مردود یہاں سے! کیا میری بہن کی جان لے کر دم لے گی؟" چچی جان جوش غضب میں اس کی طرف بڑھیں۔ وہ شاید اسے دھکے دے کر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھیں، لیکن ان کے اوندھے منہ گرنے کا دھماکہ بہت زوردار تھا۔ نہ جانے ان کے پاؤں کہاں پھنس گئے۔ چچی جان کی کلائیوں کی تمام چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور ٹکڑے ان کی کلائیوں میں چبھ گئے۔ "ہائے امی!" عظمیٰ اور شمسہ فوزیہ خالہ کو چھوڑ کر چچی جان کی طرف لپکیں۔ چاچا جان البتہ سیدھے کھڑے تھے اور آج ان کے چہرے کے تاثرات اور دونوں سے مختلف تھے۔ "آپ بھی عبرت حاصل کرو بیگم، بے زبان کا نگہباں خدا ہوتا ہے۔" باجی فوزیہ نے 2 مرتبہ اس پر الزام لگایا۔ انہیں دونوں مرتبہ سزا ملی اور آپ بھی جذبات میں نقصان اٹھا بیٹھیں۔ اگر اب بھی آپ نہ سنبھلیں تو انجام جو ہوا اس کی ذمہ داری صرف آپ پر ہوگی۔ وہ سخت لہجے میں بولے۔ اس وقت ایک ملازم اندر آ گیا۔ "صاحب، ایک شخص آیا ہے، کہہ رہا ہے ڈرائیور کے بارے میں اشتہار پڑھ کر آیا ہے، ملازمت کا خواہشمند ہے۔ آؤ عالیہ!" چاچا جان نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑے دروازے کی طرف بڑھے۔ "ارے میری بہن بے ہوش ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو تو بلاؤ!" چچی جان اپنی تکلیف بھول کر خالہ فوزیہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولیں، جن کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور پیشانی اور گالوں تک لڑک آیا تھا۔ "ڈاکٹر ہمارا باپ کا ملازم نہیں ہے جو بار بار دوڑ آئے۔ کسی ملازم کو بھیج کر دوسرے ڈاکٹر کو بلوا لیں۔"
چاچا جان کی جرات پر سخت حیرت ہوئی۔ اس سے قبل تو وہ بھیگی بلی بنے رہتے تھے، اس وقت وہ شیر کیسے بن گئے تھے اور اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ پھر بھری ہوئی آواز میں بولے، عالیہ بیٹے، میری آنکھیں بند نہیں ہیں، میں تمہارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ دیکھ رہا ہوں۔ بعض حالات میں بھی مجبور ہوں، مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ذرا اس شخص کو نپٹا لوں جو ڈرائیوری کے لیے آیا ہے۔ اور انہوں نے ملازم کو آواز دے کر اس شخص کو بلانے کے لیے کہا۔ دودھ جیسا رنگ، سنہرے بال، نیلی آنکھوں والا دبلا پتلا نوجوان معمولی سی پتلون اور قمیض پہنے ہوئے تھا، چہرے سے شرافت ٹپک رہی تھی۔ اندر آ گیا، اس نے ادب سے سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ چاچا جان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر گردن ہلا کر بولے، بیٹھ جاؤ، اور وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ تعلیم یافتہ ہو؟ جی ہاں، واجبی سی تعلیم ہے لیکن پڑھ لیتا ہوں، وہ آرام سے بولا۔ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے؟ جی ہاں، اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سامنے رکھ دیا۔ چاچا جان کاغذ کو دیکھنے لگا۔ کتنی تنخواہ لوگے سلمان میاں؟ اس کے علاوہ 2-3 باتیں واضح کر دوں، تمہیں یہاں رہنا ہوگا، ایمانداری شرط ہے، اپنے کام سے کام رکھو گے۔ مجھے منظور ہے جناب، میں سر چھپانے کی جگہ چاہتا ہوں، تنخواہ جو بھی مل جائے، میرا اخراجات زیادہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 2000 روپے دیں گے، کھانے اور کپڑے وغیرہ ہماری طرف سے تمہارے ساتھ۔ اور کون ہے؟ تنہا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ بخوشی جناب، جب کپڑے اور کھانا آپ دو گے تو مجھے 2000 کی کیا ضرورت ہے، 1000 کافی ہیں، اس نے کہا اور چاچا جان گردن ہلانے لگا۔ ٹھیک، تم چاہو تو آج سے ہی کام شروع کر دو، چاچا جان نے کہا اور سلمان نے گردن ہلا دی۔ اس نے ایک بار بھی عالیہ کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن عالیہ اس کے دل کی دنیا تو بڑی طرح ڈاواں ڈول ہو گئی تھی۔ اس نوجوان کے چہرے میں نہ جانے کیا بات تھی، اس کے دل میں ایک کسک پیدا ہو گئی۔ چاچا جان نے ملازم کو بلا کر کہا، ڈرائیور والا کوارٹر سلمان کو دے دیا جائے اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اس کے جانے کے بعد چاچا جان عالیہ سے گفتگو کرنا چاہتے تھے کہ چچی جان اندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی اور عالیہ کی طرف رخ کر کے بولی، تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ اس نے چاچا کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر کشمکش پا کر وہ وہاں سے اٹھ گئیں۔ یوں بھی اس وقت اٹھ جانا چاہتی تھی، نہ جانے کیا ہو رہا تھا، نہ جانے یہ دن کیسے گزر رہے تھے۔ سلمان ایک ڈرائیور کی حیثیت میں اس گھر میں آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل اسے ڈرائیور تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ ایسی حسین صورت والا ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ وہ سیدھی باورچی خانے پہنچ گئی اور ایک بار پھر وہ اچھل پڑی۔ چولہوں پر دیچکی چڑھی ہوئی تھی، کھانا تقریباً تیار تھا، حالانکہ ابھی صرف 11:15 بجے تھے۔ اس نے تمام ہنڈیاں کھول کر دیکھیں، بڑی عمدہ خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ابھی تک جن حالات سے گزری تھی ان کی وجہ سے ناشتہ کرنا بھی بھول گئی تھی۔ روز کا معمول تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے ڈھکی ہوئی پلیٹیں کھولیں اور پھر ٹھٹک کر رہ گئی۔ ناشتہ بالکل تازہ تھا اور گرم تھا، جبکہ اب تک اسے بالکل خراب ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ پراسرار غلام۔ اس نے ناشتہ شروع کر دیا اور حیران رہ گئی، اتنا مزیدار ناشتہ اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، اس قدر عنایتیں کیسے برداشت کر سکے گی، وہ سوچنے لگی، اور ایک بار پھر اس کے ذہن کے چور دروازے سے سلمان گھس گیا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی، بڑے بڑے حسین نوجوان اس نے دیکھے تھے، عظمیٰ کی بات جس سے چل رہی تھی وہ بھی وجیہہ تھا، حالانکہ خود عالیہ کو اس کے سائے سے دور رکھا گیا تھا، کیونکہ گھر کے سب لوگ عالیہ کے حسن سے خوف زدہ تھے۔ سب جانتے تھے کہ اس کے سامنے عظمیٰ یا شمسہ کی دال گلنا مشکل ہے، لیکن بہرحال کسی طرح عالیہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اسے اس کی وجاہت پسند آئی تھی، لیکن عظمیٰ کے لیے خود اس کے دل میں آج تک کوئی تحریک نہیں پیدا ہوئی تھی۔ لیکن سلمان، اس کی نیلی آنکھیں کتنی پرکشش تھیں، نہ جانے بیچارہ کن حالات کا شکار تھا اور نہ جانے اس نے ناشتہ بھی کیا ہے یا نہیں۔ اس احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی شرما گئی۔ پھر اس نے ذہن دوسری طرف نکالنے کی کوشش کی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے۔ گھر کی فضا آج بہت خراب تھی۔ چاچا جان بھی آفس نہیں گئے تھے، چچی سے ان کی خاصی کھٹ پٹ ہو گئی تھی۔ کھانے سب نے اپنے اپنے کمروں میں کھائے تھے اور پھر دروازے بند کر کے لیٹ گئے تھے۔
وہ بھی حسب معمول اپنے کمرے میں جا گھسی۔ ناشتہ دیر سے کیا تھا اس لیے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہی گرم دوپہر، اور دوپہر کے خیال سے اسے وہ پتھر یاد آ گیا۔ پتھر اپنی جگہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے بڑی چاہت سے اسے اٹھایا اور بغور دیکھنے لگی۔ کیسا پیارا پتھر ہے، وہ اس کا کیا کرے؟ کیوں نہ اسے لاکٹ میں جڑوا لے اور ہر وقت پہنے رہے؟ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر وہ اسے پہنتی تو گھر والے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ پھر اپنے کمرے میں صحیح، مگر لاکٹ کس سے بنوائے گی؟ کہاں سے بنوائے گی؟ اپنی احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی مسکرا دی اور مسحری پر دراز ہو گئی۔ لیکن وہی تنہائی، بے اختیار اس کا دل چاہا کہ برگد کے درخت کے نیچے پہنچ جائے۔ وہی ٹھنڈی چھاؤں، وہی خوبصورت فضا، لیکن اس کے ساتھ ایک ہلکا سا خوف اس کے ذہن میں ابھر آیا۔ وہ خوفناک غلام اسے یاد آ گئے، لیکن ان غلاموں نے اب تک اسے نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ وہ اس سے تعاون کر رہے تھے۔ وہ ہر نازک لمحے میں نہ صرف اس کی مدد کر رہے تھے، بلکہ اسے برا کہنے والوں کا دماغ بھی درست کر رہے تھے۔ پھر ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اس کے ہمدرد ہیں۔ اس خیال نے اسے ڈھارس دی اور وہ دروازہ کھول کر اپنے کمرے سے نکل گئی۔ حسب معمول باہر چلچلاتی ہوئی دھوپ پڑ رہی تھی، چہرہ جھلسا جا رہا تھا، لیکن اچانک اس نے اپنے اوپر ایک سایہ دیکھا اور اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، لیکن اوپر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا وہ سایہ تھا۔ وہی انوکھے غلام، اس نے سوچا، وہ اس کے کس قدر خیال رکھتے ہیں، اور وہ دل ہی دل میں ان کی ممنون ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس وقت وہ اس سائے سے خوف زدہ بھی نہ ہوئی تھی اور اس کے نیچے نیچے برگد کے درخت تک پہنچ گئی۔ مالی کی چارپائی اس طرح بچھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کی نگاہ درخت کے دوسری طرف پڑی۔ کسی کے بازو نظر آ رہے تھے۔ کوئی درخت سے پشت لگائے منہ دوسری طرف کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ مالی، اس نے آواز دی، اور بیٹھا ہوا آدمی جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ عالیہ کا دل دھڑکنے لگا کیونکہ یہ سلمان تھا۔ آپ، اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ میرا نام سلمان ہے مالکن، اس نے ادب سے کہا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں محبت کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اجنبی مردوں سے ہم کلام ہونے کا اسے شاذ و نادر ہی اتفاق ہوا تھا، اس لیے اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میں چلا جاؤں؟ اس نے پوچھا، لیکن اس کے منہ سے آواز نہ نکلی۔ اس کے کوارٹر کی چھت تپ رہی تھی، اس لیے درخت کے نیچے آ گیا۔ میں جا رہا ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ اس نے قدم بڑھائے اور وہ بے ساختہ بول پڑی، رکو، بیٹھ جاؤ، کیا حرج ہے؟ نہ جانے یہ الفاظ اس نے کس طرح ادا کیے تھے۔ شکریہ، وہ مسکراتے ہوئے اسی جگہ بیٹھ گیا، اور وہ مدہوش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ شکریہ اس شکریہ سے مختلف نہیں تھا جو وہ ایک دن پہلے سن چکی تھی، لیکن پھر اسے اپنے بے وقوفی پر غصہ آیا۔ نہ جانے وہ اتنی احمق کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ میرا نام عالیہ ہے، وہ بولی۔ انتہائی مناسب نام ہے، اس نے کہا۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ اس نے گھبراہٹ میں دوسرا سوال داغ دیا۔ مجھے نہیں معلوم، مہمان کو کھانا کون دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی تک بھوکے ہو، اس نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، اکثر دوپہر کا کھانا کم ہی کھاتا ہوں، اس نے کہا، اور عالیہ کا دل ہمدردی سے دھڑک اٹھا۔ اس کی یہ بات اسے بڑی درد بھری لگی اور وہ بے ساختہ اٹھ گئی۔ آؤ، آؤ، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز آؤ، آپ کیا تکلیف کریں گی مالکن، اس نے کہا، اور وہ اٹھ گیا۔ ہمدردی میں عالیہ اس نازک سچویشن کو بھول گئی۔ اسے صرف یہ یاد رہا کہ وہ بھوکا ہے، اور اسے لیے ہوئے کچن میں آئی، اور پھر اس نے کھانا نکالا۔ باورچی خانے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی مہمان وہ بیٹھ سکے، اس لیے وہ ٹرالی لیے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ پہلا مرد تھا جسے وہ بے دھڑک اپنے کمرے میں لے گئی تھی، اور پھر اس نے میز پر کھانا رکھ دیا اور اس کو گہری نظروں سے دیکھا۔ آپ نے بھی نہیں کھایا ہوگا مس عالیہ، تمہیں کیسے معلوم؟ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوں، میں نے ناشتہ دیر سے کیا تھا۔ چھوٹا منہ بڑی بات، مالک اور ملازم کا احساس رکھتا ہوں، لیکن نہ جانے دل کیوں یہ حرکت کرنے کو چاہ رہا ہے کہ آپ سے بھی شرکت کی درخواست کروں۔ کچھ اس انداز میں یہ بات کہی تھی کہ عالیہ رد نہ کر سکی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔
نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جس نے یک لخت اجنبیت دور کر دی تھی، ورنہ وہ ایک شرمیلی لڑکی تھی۔ کھانے کے بعد وہ اس سے اس کے بارے میں پوچھتی رہی اور وہ گول مول سے جواب دیتا رہا۔ پھر اچانک عالیہ کو اپنی موجودہ پوزیشن کا احساس ہوا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارے بس اب تم جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو موت ہی آ جائے گی۔ اور وہ شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ عالیہ بے سدھ ہو کر مسیری پر گر پڑی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ بہرحال اس کے لیے اجنبی تھا، لیکن اس خیال پر دل نے پکار کر کہا کہ وہ اجنبی نہیں ہے، مگر وہ ایک ڈرائیور ہے۔ صرف ڈرائیور، نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ ذہن اسی کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن اس سوچ میں ایک انوکھی لذت تھی۔ اور نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ جب ہوش آیا میں آئی تو 5 بج چکے تھے۔ ایک دم اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ صبح ہو گئی تھی، لیکن اب شامت زیادہ دور نہیں تھی۔ ہانپتی کانپتی باورچی خانے میں پہنچی تو ٹرالی چائے سے سجی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹک گئی۔ میرے معبود، یہ سب کیا ہے؟ میرے انوکھے ہمدرد، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے میں سے نکل آئی۔ ناشتے کے کمرے میں سبھی موجود تھے۔ خالہ فوزیہ کو صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، اس لیے وہ اپنی تمام تکالیف بھول کر ناشتے کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ اس وقت خالہ فوزیہ کی چائے میں نمک ڈالنا نہ بھولی تھی۔ اور دن گزرتے رہے۔ سب لوگ سلمان سے بہت خوش تھے۔ بڑا ہنس مکھ نوجوان تھا۔ عظمیٰ اور شمسہ اس پر خسر پسر کر چکی تھیں۔ ظاہر ہے وہ ان کے معیار کا نہ تھا۔ ویسے اس دوران ایک خاص بات یہ ہوئی تھی کہ نہ جانے گھر کے سب لوگوں کو عقل کس طرح آ گئی تھی۔ انہوں نے یہ بات صاف طور سے محسوس کر لی تھی کہ اگر عالیہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو غیبی طور پر اس کی سزا مل جاتی ہے، اس لیے وہ محتاط ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سلمان انتہائی بے باکی سے عالیہ کے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ عالیہ سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا اور اس نے واضح طور پر اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ عالیہ اس اظہار پر اسے سرزنش نہ کر سکی تھی۔ اس کی دنیا میں تو اب سلمان کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس کی تنہائیاں سلمان کے خیال سے منور تھیں۔ اکثر وہ بدحواس ہو جاتی۔ وہ سوچتی کہ وہ سلمان کی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس گھرانے میں لاکھ وہ سب کی نظروں کا کانٹا تھی، لیکن چچا جان کیسے پسند کرتے کہ ان کے بھائی کی بیٹی ڈرائیور کے ساتھ منسوب ہو جائے۔ سلمان کی ہر بات کے جواب میں خاموشی رہتی۔ آخر ایک دن برگد کے درخت کے نیچے سلمان نے اس سے سوال کیا، آپ کی خاموشی مجھے وسوسے میں ڈالے ہوئے ہے۔ مس عالیہ، کہیں میری محبت یک طرفہ تو نہیں ہے؟ خدا را اگر ایسی کوئی بات تو مجھے بتا دیں۔ میں معمولی انسان ہوں، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا، لیکن آپ نے مجھے الجھن میں رکھا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اور عالیہ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس سے کھل کر گفتگو کریں۔ اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ۔ سلمان، تم نہ جانے کیا سوچ رہے ہو۔ یہ ماحول، یہ گھرانہ تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ لاکھ یہاں میری عزت نہ سہی، لیکن وہ لوگ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے۔ میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں عالیہ، مجھے صرف اپنی مرضی بتا دو۔ باقی معاملات میں قسمت پر چھوڑ دوں گا۔ اگر میں تمہاری مرضی کے بعد تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو مجھے تم سے شکوہ نہیں ہوگا۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں سلمان۔ میں تم سے دیوانہ وار محبت کرتی ہوں۔ میری دنیا میں تمہارے سوا رکھا کیا ہے؟ میں ایک بد نصیب لڑکی ہوں۔ میری خدا نہ کرے میری نحوست کا سایہ بھی تمہارے اوپر پڑے۔ یہاں سے ملازمت چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ۔ یہ ظالم تمہاری زندگی بھی خراب کر دیں گے۔ وہ دیوانہ وار بولتی چلی گئی۔ اس کے جذبات پھٹ پڑے اور اس نے سلمان کا سر اپنے سینے میں بھینچ لیا اور سلمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خدا کرے تمہاری پوری زندگی مجھے مل جائے۔ تم خود کو منحوس کیوں کہتی ہو عالیہ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تم ان لوگوں کو نہیں جانتے ہو سلمان، یہ سب لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ عالیہ، باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو، سلمان نے بڑے اعتماد سے کہا۔ اور نہ جانے کیوں عالیہ کے دل کو بڑی دھاڑ سی ہو گئی۔ دوسرے دن وہ دوپہر کو جب برگد کے درخت کے نیچے ان کی ملاقات ہوئی تو سلمان مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ عالیہ نے پوچھا۔ آج میں نے چنگاری ڈال دی ہے، بس تماشا دیکھو، لیکن شرط یہ ہے کہ ابھی خوفزدہ نہ ہونا اور مجھ سے برابر ملتی رہنا۔ اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کیا تو میں کامیاب نہ ہو سکوں گا۔ کیا کیا ہے تم نے؟
عالیہ نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ وہ دیکھو، سلمان نے اشارہ کیا اور عالیہ نے صدر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خالہ فوزیہ اس طرف آ رہی تھی۔ دوسرے لمحے سلمان نے اسے بازوؤں کی گرفت میں لے لیا۔ خالہ فوزیہ نے دور سے ان دونوں کو دیکھا اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور پھر واپس چلی گئی۔ عالیہ کا دل بری طرح اچھل رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے روحان سے انداز میں کہا، سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ تم فکر مت کرو، جب تم نے معاملات میرے اوپر چھوڑ دیے ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ایک شرط ہے، رات کو اس جگہ پھر ملو گی۔ کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو؟ وہ لرزتے ہوئے بولی۔ تمہاری موت نہیں، دونوں کی زندگی کا سامان کر رہا ہوں، سلمان نے جواب دیا اور وہ ہانپتی ہوئی اندر آ گئی، لیکن خود معلوم سکون رہا تھا۔ وہ پھر سلمان کے پاس گئی اور سلمان نے اسے دوسرا سین دکھایا۔ اس بار خالہ فوزیہ اکیلی نہ تھی، ان کے ساتھ چچی جان بھی تھی۔ وہ بالکل ہی ہلکان ہو گئی، یہاں تک کہ دوسرے دن اسے خوف سے بخار ہو گیا۔ ناشتہ تو اس کے مہربان غلاموں نے تیار کر دیا تھا۔ بخار کے ہی عالم میں ناشتہ لے گئی اور اس نے عظمیٰ اور شمسہ کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دیکھی۔ پول کھل گیا، اس نے سوچا، اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس روز دوپہر کو وہ برگد کے درخت کے نیچے بھی نہ جا سکی۔ اسی خاموشی سے اس کا دل اور دہل گیا۔ اس کا دل اور دہل رہا تھا۔ 2 بجے تھے کہ سلمان دبے پاؤں اس کے کمرے میں گھس گیا اور وہ اچھل پڑی۔ کیا کر رہے ہو سلمان؟ خدا کے لیے باز آ جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اور تمہیں تو بخار شاید خوف کی وجہ سے ہے۔ آؤ تمہیں ناشتہ دکھاؤں۔ اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی سلمان اسے گھسیٹ کر خالہ فوزیہ کے عقبی کھڑکی پر لے گیا۔ اندر سے خالہ فوزیہ اور چچی جان کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا کام کرو عطیہ، یہ چچی جان کا نام تھا کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ حرام زادی کو اپنی صورت پر بڑا ناز ہے، ڈرائیور کے پلے بندھے گی تو مزہ آ جائے گا۔ اس سے انتقام لینے کا اس سے اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے میاں کو اس کے کرتوت دکھا دو اور پھر کہہ دو کہ اگر عزت پیاری ہے تو ڈرائیور ہی سے اس کی شادی کر دیں، ورنہ یہ ناشدنی نہ جانے کیسے گل کھلائے گی، روز رات کو وہاں جاتی ہے۔ چچی جان نے پوچھا۔ بلا ناغہ خالہ فوزیہ بولیں، ٹھیک ہے، آج رات کو ہمدرد چاچا میاں کو لاڈلی بھتیجی کے کرتوت دکھا دوں گی، چچی جان نے کہا، اور عالیہ کے پیروں کی جان نکل گئی۔ سلمان اسے سہارا دے کر اس کے کمرے تک لایا اور وہ درد بھرے انداز میں بولی، چلے جاؤ سلمان، خدا کے لیے چلے جاؤ، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ عالیہ، خدا کے لیے میرے پروگرام کے آخری حصے کو اور پورا کر دو۔ آج رات ضرور آؤ۔ اگر تم آج نہ آئیں تو میری ساری محنت اکارت جائے گی۔ تم خالہ فوزیہ کی سازش کی تفصیل سننے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہو؟ ہاں خالہ فوزیہ تو اس وقت ہماری سب سے بڑی معاون ہیں۔ پلیز عالیہ، آخری خواہش ہے، اس کے بعد تمہیں تکلیف نہ دوں گا۔ سلمان نے التجا کی اور وہ اس التجا کو نہ ٹھکرا سکی۔ رات کی تاریکی میں اس کے پاؤں اسے برگد کے درخت کے نیچے لے گئے۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے خالہ فوزیہ، چچی اور چچا جان کو دیکھا، جو ان دونوں کو دیکھ کر خاموشی سے واپس چلے گئے تھے۔ دوسرے دن وہ ناشتہ بھی نہ لے جا سکی۔ اس سلسلے میں اسے تعرض بھی نہ کیا گیا اور وہ اپنے کمرے سے بھی نہ نکلی۔ پھر عظمیٰ نے دروازے پر آواز دی۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ ابو بلا رہے ہیں، عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کمر میں گدگدی کر کے بولی، دولت تو آنی جانی چیز ہے۔ عالیہ، اپنے انتخاب پر میری طرف سے مبارک باد قبول ہو۔ سچ مچ سلمان لاکھوں میں ایک ہیں، جنہیں سچی محبت مل جائے وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ اور عالیہ زرد چہرہ لیے چاچا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے کمرے کے دروازے سے سلمان کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ چاچا جان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ انہوں نے عظمیٰ سے چلے جانے کے لیے کہا اور اس کے جانے کے بعد خود اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ بھاری آواز میں بولے، عالیہ، تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہیں اس گھر میں کوئی سکون نہیں مل سکا۔ میں خود بھی ان لوگوں سے عاجز ہوں، لیکن افسوس انہیں بدلنے سے مجبور ہوں۔
میری خواہش ہے کہ تمہاری تمام محرومیاں سسرال جا کر اور اچھا شوہر پا کر دور ہو جائیں، لیکن وہ معمولی ڈرائیور ہے۔ میں تمہیں یہ آخری خوشی دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تمہاری اور سلمان کی محبت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا فرض ہے کہ میں تمہیں ایک معمولی سے مستقبل سے باخبر کر دوں۔ اس کے باوجود اگر تم سلمان کے ساتھ خوش رہ سکو تو مجھے بتا دو۔ اس میں تکلف سے کام نہ لو، مجھے تمہارے اوپر فخر ہے۔ میں اجازت دیتا ہوں کہ تم کھل کر مجھے جواب دو۔ عالیہ کا سر جھک گیا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ حالات اس قدر سازگار ہو جائیں گے۔ تم اگر سلمان کے ساتھ خوش رہو تو صرف گردن ہلا دو، یہ کافی ہے۔ اور نہ جانے کس وقت نے عالیہ کی گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے میری بچی، اللہ تعالیٰ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ چاچا جان کی بھری ہوئی آواز نکلی اور ایک شام ایک سادہ سے ماحول میں سلمان اور عالیہ کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ حجلہ عروسی عالیہ کا کمرہ ہی تھا۔ عظمیٰ اور شمسہ کافی دیر تک اس سے مذاق کرتی رہیں اور پھر چلی گئیں۔ اس کے بعد عالیہ کو سلمان کے قدموں کی آواز سنائی دی اور وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ جذبات سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے عالیہ کا گھونگھٹ الٹا اور انتہائی حسین لاکٹ اس کی گردن میں ڈال دیا۔ عالیہ نے لاکٹ دیکھا اور حیرانگی سے سلمان کو دیکھا اور سلمان نے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ عالیہ اٹھو، اپنے سسر اور ساس کو سلام کرنے نہیں چلو گی؟ کہاں ہیں وہ؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ آنکھیں بند کرو، سلمان نے کہا۔ عالیہ نے معصومیت سے آنکھیں بند کر لیں اور پھر سلمان کے کہنے پر جب اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ سنگ مرمر کا عالی شان محل تھا، چاروں طرف قیمتی زر جواہر جڑے ہوئے تھے، دو طرفہ حسین و جمیل عورتیں خون لیے کھڑی تھیں اور سامنے ایک معمر بزرگ اور خاتون بیٹھی تھی۔ میری امی اور ابا جان، سلمان نے سرگوشی کی اور عالیہ کا سر خود بخود سلام کے لیے جھک گیا۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو۔ دونوں نے دعائیں دیں اور زر جواہر اس پر نثار کیے جانے لگے۔ اسے حسین زیورات سے لاد دیا گیا اور پھر راگ رنگ کی محل جم گئی۔ عالیہ خواب کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات 3 بجے اس محل کے ایک کمرے میں اسے پہنچا دیا گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کمرے کی دیواروں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے جن سے کوس و قزح منتشر ہو رہی تھی۔ ایک سونے کا چھپر کھٹ موجود تھا۔ خدا کے لیے سلمان، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ سب کیا ہے؟ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ تنہا ملنے پر عالیہ نے بے قراری سے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے عالیہ۔ اس دن برگد کے درخت کے نیچے تم بیٹھی تھی، تم مجھے پسند آ گئی اور میں تمہیں بے پناہ چاہنے لگا۔ میں نے تمہیں وہ پتھر دیا جسے تم نے قبول کر لیا۔ یہ ہمارے ہاں منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن عالیہ ہم میں اور تم میں ایک فرق ہے۔ ہم آتشی ہیں، تم مٹی سے بنی ہوئی ہو۔ میرے والدین نے کہا کہ اگر تمہارے سرپرست اپنی خوشی سے تمہاری شادی میرے ساتھ کر دیں تو انہیں اعتراض نہ ہوگا، اور میں ڈرائیور بن کر تمہارے گھر پہنچ گیا۔ الحمدللہ مسلمان ہوں اور تمہارا پرستار، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ عالیہ، میں تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ میرے والدین نے اجازت دے دی ہے، میں ولیمہ بھی تمہاری دنیا میں ہی کر سکتا ہوں۔ میری ایک خوبصورت کوٹھی موجود ہے، ایسی کوٹھی جو تمہارے دشمنوں نے بھی کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ کل سب کو اس کوٹھی میں بلائیں گے اور اس وقت ان کی حالت قابل دید ہوگی۔ میں نے تم سے یہ راز چھپا کر اپنے دل میں ہمیشہ چوٹ محسوس کیا ہے۔ کیا تم اس بات پر مجھے ٹھکرا دو گی عالیہ؟ نہیں، نہیں سلمان، نہیں۔ عالیہ نے اس کے سینے میں سر چھپا دیا۔ وہ خوفناک غلام بھی تم نے ہی بھیجے تھے؟ ہاں، میں اپنی عالیہ کو نوکروں کی طرح کام کرتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ سلمان نے جواب دیا اور عالیہ کی ٹھوڈی بلند کر کے ان کی آنکھوں کو چوم لیا۔ دوسرے دن سب کے لیے حیرانگی کا دن تھا۔ سب ہی ایک عالی شان کوٹھی میں ولیمہ کی دعوت پر موجود تھے اور سلمان اور عالیہ ایسے لباس میں تھے کہ شاید ہی ایسا لباس کسی نے اس سے پہلے دیکھا تھا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ عالیہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس نے تمام کہانی سنا دی تھی کہ سلمان عام انسان نہیں ہے، یہ بہت ہی امیر کبیر انسان ہے، اور یہ سب کچھ اس نے میری محبت میں ڈوب کر کیا ہے۔
وہ اتنا امیر ہونے کے باوجود بھی ایک معمولی سا ڈرائیور بن کر کئی ماہ رہا۔ سب ہی اس کی کہانی سن کر حیران ہو رہے تھے۔ ان کی زبانیں گنگ تھیں۔ وہ جو کچھ سمجھ رہے تھے سب کچھ اس کے الٹ ہو گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ عالیہ ہمیشہ غلامی کی زندگی بسر کرنے کے لیے وہ تو راج کرنے والی بن گئی تھی۔ کئی نوکروں کی لائنیں اس کے سامنے لگی ہوئی تھیں۔ اس شعر کے ساتھ اجازت مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تیرے ملنے کو ہر اپنا بیگانہ چاہا، تیری چاہت میں یوں سارا زمانہ چاہا۔ میرے دیوانے پن کا رہا وعدہ تم سے، تم بھی مانو گے کہ تم نے دیوانہ چاہا۔ دھڑکنوں نے بھلا دیے دل کے راستے، میرے دل نے جب ان کو بھلانا چاہا۔ انہیں کیا ستاتے بس ستا لیا خود کو، جب کبھی ہم نے ان کو ستانا چاہا۔ میری آنکھوں کا گھر تھیں وہ آنکھیں، کیا کچھ غلط کیا کہ ان میں سمانا چاہا۔ اب کہ تبسم بھی کچھ ایسا بدلا، اور بھی روٹھ گیا اسے جتنا منانا چاہا۔